السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہیں یامرکم وہ حکم دے گا تم کو ان یہ کہ تتخذو تم ٹھہراؤ یا تم بناؤ ملائکۃ فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابن رب۔ ایامرکم کیا وہ حکم دے گا تم کو بالکفر کفر کا بعد اس جب تم مسلمون مسلمان ہو چکے ہو۔ نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ، یعنی نبی کا یہ حق نہیں ہے، نہ نبی کا یہ حق ہے کہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، یہ کام تو کفر ہے۔ پھر ایک پیغمبر تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یہود و نصارہ نے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو رب تعالیٰ کے مقام پر کھڑا کر دیا، اور انبیاء صالحین کی قبروں پر عمارتیں بنا کر پھر ان کی تصویریں بنا کر لگائیں اور پھر ان کے تذکرے کرتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک کنیسہ یعنی گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصویریں تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں تصویریں بنا دیتے اور پھر وہاں بیٹھ کر اس کے تذکرے کرتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے، بدترین مخلوق یہی ہوگی، سب سے بدتر مخلوق ہوگی۔ اور بعض مسلمانوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی تھی کہ وہ آپ کو سجدہ کرے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اور بعض لوگوں نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت کریں جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دے۔ اللہ نے مجھے نہ اس لیے بھیجا ہے اور نہ اس کا حکم دیا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، نہ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ، نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ۔ ایامرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کا حکم دے گا؟ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی نبی یا فرشتے کی پرستش کرنا یہ صریح کفر ہے، سراسر کفر ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی ہرگز تعلیم نہیں ہو سکتی کہ وہ تمہیں یہ تعلیم دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی ہرگز تعلیم نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھائے یا اللہ کے کسی نبی یا بزرگوں کو اللہ کے مقام پر بٹھا دے۔ ان کی تعلیم یہ نہیں ہوتی، یعنی یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ انبیاء تو لوگوں کو عبادت الہی کی تعلیم دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور مسلمان بنانے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، نہ کہ الٹا کافر بنانے کے لیے وہ آتے ہیں۔ تو ان کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تمام انبیاء کرام نے جو دعوت دی وہ توحید کی دی، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وائز اور جب اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق کا عہد نبیوں سے، لما جو کچھ آتیتکم میں تمہیں دوں من کتاب میں سے والحکمت اور حکمت، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول مصدقاً تصدیق کرتا ہوا لما اس چیز کی معکم جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تو تم ضرور ایمان لاؤ گے بھی اس پر، والا تنصرن اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قالا اس نے فرمایا اقررتم کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم تم نے قبول کیا، علی ذالکم اس پر اس لیے میرا وعدہ میرا عہد، قالوا انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا۔ قالا اس نے فرمایا فشہدوا پس تم گواہ رہو، وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق کا وعدہ نبیوں سے، لما جو کچھ میں تمہیں دوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور تمام ذریات کو نکال دیا، ٹھیک ہے، تو اس میں سب موجود تھے، میں بھی آپ بھی ہم سب اس میں موجود تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے چہرے بہت چمک رہے تھے، تو یہ انبیاء کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا۔ ایک تو عہد وہ تھا جو ساری روحوں سے لیا گیا تھا، اللہ کی ربوبیت رب ہونے کے بارے میں، الست بربکم، ٹھیک ہے، ایک تو یہ وعدہ تھا، اور دوسرا تمام انبیاء کو الگ کر کے ان سے لیا گیا تھا
کہ جب رسول آئے تو اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لے کر آنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی نیا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو خوشخبری دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد نہیں لیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کتاب حکمت دے اور بڑے مرتبے تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اس کے زمانے میں رسول آ جائے تو اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا اس پر فرض ہوگا، ان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے علم اور نبوت پر نظر ڈال کر اپنے بعد والے نبی کی پیروی اور اس کی امداد سے رک جائے، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ ان سے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو فرمایا تم گواہ رہو اور میں خود بھی گواہ ہوں، اور اگر اب کوئی اس وعدے سے پھر جائے گا وہ قطعی فاسق ہے، بے حکم ہے، وہ بدکار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نبی اس کی زندگی میں آ جائے تو بذات خود اس پر وہ ایمان لے کر آئے گا، نبی بھی خود اس پر ایمان لے کر آئے گا، اور اگر اس کی وفات کے بعد آئے تو وہ اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا حکم دے کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا کہ تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ حضرت عمر ایک مرتبہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا تو جلدی جلدی وہ اوراق کو، ورقوں کو یعنی لپیٹ دیا، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آپ کے، میں اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہوں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ تو یعنی تورات ہے، اگر کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کا نبی بھی آ جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، اور اگر تم اس کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر وہ نبی بھی آئیں گے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ وہ بھی میرے امتی بن کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو عمل کیا جائے گا وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی کیا جائے گا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد یعنی نہیں لیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرر تم، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے، تم نے قبول کر لیا ہے میرا اس وعدے کو؟ قالوا اقررنا، ان سب نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، بس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، پھر جو کوئی پھر جائے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب اگر اس وعدے کے بعد کوئی پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس آیت میں اہل کتاب کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر دراصل اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، جو تمہارے انبیاء سے اور ان کے ذریعے تم سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بتاؤ تو کہ تم فاسق نہیں ہو، تم انکار کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اب تم یعنی تم نے انکار کیا، فاسق ہو، تم نافرمان ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جو یہ فسق ہے نا، فسق یہ کفر کے معنی میں ہے، کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق ہی نہیں بلکہ سراسر کفر ہے، ٹھیک ہے نا، تو سراسر یہ کفر ہے۔ افغیرہ، آگے فرمایا افغیر دین اللہ، افغیرہ، کیا علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، والا ہو، اور اسی کے لیے اسلم فرمانبردار ہے، من، جو کچھ فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، طوعاً، خوشی سے، وکرہاً، اور ناخوشی سے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کا دین وہی، اللہ کا سچا دین وہی ہے جو اس نے اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کوئی اور دین تلاش کرے اور اسے مانے
تو اسے وہ بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر گویا کہ اس کی تردید بیان ہو رہی ہے کہ تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اسی کی مطیع ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بہت سے انسان اللہ کے فرما بردار ہے ہی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی فرما بردار ہونے میں بے بس ہیں، ورنہ اپنا سانس یا دل کی دھڑکن یا بھوک و پیاس یا پیشاب پخانہ روک کر تو دکھائیں۔ کس کا کنٹرول ہے اس پر؟ یہ ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ہاں، رہا اعمال کے بارے میں کہ انسان اپنی منمانی کرتا ہے، اعمال سے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھ گچھ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور خوشی سے ناخوشی سے، کیا مطلب ہے؟ یعنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ مومن مجبوری سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں کہ ہم خوشی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا پھر ناخوشی سے کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ تم خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جانا تو ہم نے اللہ ہی کے پاس ہے، لوٹ کر تو اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، جانا تو وہیں اللہ کے پاس ہی ہے۔ یعنی زمین آسمان کی ہر چیز، فرشتے، جن، انسان وغیرہ اللہ کے قانون فطرت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور اختیاری اور غیر اختیاری طور پر اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تو یہ لوگ اس کے قانون شریعت یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو انہیں چاہیے کہ اگر آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو اللہ کا دین جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں تو اسے اختیار کریں، اور اگر کوئی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور دین کو مانے گا، اسے اختیار کرے گا، تو اسے وہ بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا کل کہہ دیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور ان کی اولاد پر، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور نبی من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں نفرقو ہم نہیں فرق کرتے، بین احدن کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرمانبردار ہیں۔ کل کہہ دیں آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا علینا ہم پر۔ اس آیت میں رسولوں میں تفریق کرنے کی ممانعت ہے، تفریق کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قرآن پر، ٹھیک ہے نا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام پر، اور جو صحیفے اور وحی اتری ہم ان سب پر ایمان لائے، اور ان کی اولاد پر جو اترا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسباط سے مراد کیا ہے؟ اسباط سے مراد ہے یعنی بنی اسرائیل کے قبائل ہیں، قبیلے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی، اور بھی جتنے انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا، جو کچھ وہ لائے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کہ کسی کو مان لیں اور کسی کو نہ مانے، نہیں، بلکہ ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ہم اس امت کے تمام مومن جو ہے، تمام اس امت کے جتنے بھی مومن ہیں، وہ تمام انبیاء اور کل الہامی کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی سب کو مانتے، کسی کے درمیان کفر نہیں کرتے، ہر کتاب ہر نبی کو سچا جانتے ہیں، کسی کو مان لیا کسی کا انکار کر دیا، نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ ایک نبی کا انکار کرنا گویا کہ سب نبیوں کا انکار کرنا ہے۔ ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، سب نبیوں کو مانتے ہیں، جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں۔ اب عمل جو ہوگا وہ صرف قرآن کریم پر ہوگا، قرآن پاک پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔